السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پڑھنا ہے اردو 101 کا سبق نمبر 20 یعنی غالب کے خطوط کا اصل۔ تو پلیز آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور پیارا سا کامنٹ بھی ضرور کیا کریں گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ چلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر۔ اس میں نا میں نے جو ہے زیادہ چیزیں ہائی لائٹ کر دی ہیں، باقی جو ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو خود سے بھی ایک بار ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا تو زیادہ بیسٹ ہوگا۔ باقی آپ لوگ لیکچر سننے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ بھی پڑھتے جائیں گے تو دوبارہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، لیکن پڑھو گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے کہ شارٹلی اپ ٹو یو۔ خیر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے، یہ ہم پیچھے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو نثر کو پڑھتے پڑھتے جو ہے نا مطلب کہ احساس ہونے لگتا ہے، تو فورٹ ولیم کالج ہم پیچھے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں، وہ 1800 میں مارچ وجود میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ڈیٹ بس یاد رکھنی ہے، ریمائنڈ کروایا آپ لوگوں کو ایک طرح کا۔ اب ہم جو ہے یہ آپ لوگوں نے، ویسے تو ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب پر ڈیٹیل میں ایک چیپٹر اس کا پڑھا ہے، اس کے حالات زندگی پڑھا ہے۔ جن لوگوں نے وہ اچھی طرح سے یاد کیا ہے نا ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ ان کا حالات زندگی ہائی لائٹ نہیں کیا، کیونکہ ہم وہاں پہ آلریڈی پڑھ چکے ہیں تو ٹائم ویسٹ ہوگا۔ آپ لوگ وہ اسی چیپٹر کو اچھی طرح سے پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اور میر تقی میر، یہ موسٹلی جو اس میں سے بہت زیادہ ایم سی کیوز پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں۔ امپورٹنٹ تو سارے ہی ہیں لیکن یہ کچھ جو ہے نا وہ زیادہ ہی ان میں سے آتا ہے، تو ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی اچھی طرح سے آپ لوگ یاد کرتی ہیں۔ تو اسد اللہ خان غالب 1797 1797 میں پیدا ہوئے، تو ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ فروری 1869 میں، 1869 میں، 69 ہی ہے۔ خیر غالب جو ہے اپنے دور کے مطابق 1850 سے قبل فارسی ہی میں خط لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ قبل مطلب ہوتا ہے 1850 سے پہلے، لیکن وہ بہت تنگ ہے وہ خطوط ہے نا، تو اور ان کی اس طرح سے ادبی یا جدید اردو نثر کی اصناف کے حوالے سے وہ اہمیت نہیں جو 1850 میں لکھے گئے خطوط میں ملتی ہے۔ تو اب ہم کرتے ہیں اردو والے سے بات کریں تو اردو مولا ان کے اپنے دور میں اس کا پہلا حصہ ہی آ گیا تھا۔ کون سا؟ اردو مولا۔ اور ان کے اس کے علاوہ اود ہندی، اور پھر کبھی مکاتب غالب کے نام سے مولانا امتیاز علی عرشی نے ان کا مجموعہ خطوط مرتب کیا، یہ آپ لوگوں نے MC کے حساب سے یاد رکھ کر لینا ہے۔ کہیں خطوط غالب کے نام سے مولانا غلام رسول مہر نے ان کے خطوط کا مجموعہ مرتب کیا، پھر خلیق انجم کا 3 جلدوں میں خطوط غالب کے حوالے سے مجموعہ سامنے آیا۔ تو غالب کے خطوط کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت، یہ آپ لوگوں نے نا خصوصیت ہم آگے پڑھیں گے، اس سے آگے بھی پڑھتے جائیں گے، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اپنے جو ہے ہو سکتا ہے تو نوٹ ڈاؤن کر لو، نہیں تو پھر آپ لوگ اسے ویڈیو کو پوز کر کے یہیں پر اسے پڑھ لو۔ تو غالب کے خطوط کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی خصوصیت القاب و آداب کا خاتمہ ہے۔ القاب و آداب کا خاتمہ، تو القاب و آداب سے مراد یہ ہے کہ جب ہم خط کا آغاز کرتے ہیں تو جس کو ہم مخاطب کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اس کے حوالے سے مختلف القاب، مختلف انو قسم کے استعارے، تشبیہات اور کچھ ایسے الفاظ ذرائی کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی عزت و حرمت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جائے۔ تو آج کل خطوط میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن غالب سے قبل، غالب سے پہلے جو ہے نا خاص اور بڑے سے خاصی توجہ دی جاتی تھی، تو خصوصی اہتمام سے القاب و آداب لکھے جاتے تھے اور القاب و آداب پر بہت زیادہ توجہ بھی دی جاتی تھی۔ تو یہاں پر جو ہے غالب جو بہت مختصر جو ہے نا القاب و آداب جو ہے نا بہت مختصر ملتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھو لکھ دیتے تھے میاں، برخودار، بندہ پرور، مہاراج، پیر و مرشد، بھائی صاحب، یہ ان کو کہہ رہے ہیں جنہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تھوڑا زیادہ لکھے تو وہ بس یہ لکھ دیتے تھے کہ میری جان کے چین میاں سرفراز حسین، میرے مہربان میری جان مرزا تفتہ سخندان، تفتہ سخندان،
کیونکہ وہ بنیادی بات کرنے کے تمنائی ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے خطوط میں برجستگی پائی جاتی ہے، بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ تو کئی دفعہ تو ایسے بھی اسٹارٹ کرتے تھے خط کا، ہاں صاحب تم کیا چاہتے ہو، مار ڈالا یار تیری جواب طلبی نے، یعنی کہ وہ ساخت اور برجستہ انداز ہے جس میں پڑھنے والا فوری طور پر اس کیفیت کو محسوس کر لیتا ہے۔ غالب کے خطوط کی دوسری خصوصیات دعا، سلام اور تاریخ وغیرہ کے حوالے سے وہ اہتمام جو پہلے کیا جاتا تھا، تو ان کے ہاں جو ہے اختصار اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ مثلا وہ یوں خط میں لکھتے ہیں: نور چشم راحت جان میرے سرفراز حسین، جیتے رہو اور خوش رہو۔ یہ لکھتے ہیں: ناو کے بے داد کا ہدف پیر خرف یعنی غالب آداب بجا لاتا ہے۔ قبلہ کبھی آپ کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست جو غالب کہلاتا ہے وہ کیا کھاتا پیتا ہے اور کیوں کر جیتا ہے۔ غالب کے خطوط کی تیسری بڑی خصوصیت کا ہم کلماتی انداز ہے۔ خط مراسلہ یا پیغام ثانی کا ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے لکھنے والا کچھ سوال کرتا یا اپنے حالات و واقعات کو بیان کرتا تھا۔ یہ خصوصیات آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے، بار بار کہہ رہی ہوں میں آپ لوگوں سے۔ جس شخص کو وہ خط لکھ رہے ہیں یعنی مکتوب کو، وہ ان کے سامنے مطلب وہ اس طرح سے خط لکھتے تھے کہ جس کو وہ خط لکھ رہے ہوتے تھے نا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان کے سامنے موجود ہو۔ وہ خط نہیں لکھ رہے ہوتے تھے، ان سے مکتوب سے باتیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو وہ ہم لکھتے ہیں: پیر و مرشد یہ خط لکھنا نہیں باتیں کرنی ہے، بھائی مجھ میں تم میں نامہ نگاری کا ہے کوہ مکالمہ ہے۔ پھر ایک جگہ لکھتے ہیں: اب حضرت سے باتیں کر چکا خط کو سرنامہ کر کے کہار کو دیتا ہوں۔ یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید غالب کو کوئی ڈرامے کا سکرپٹ لکھ رہے ہیں جس میں ایک صورت بھی ہے اور مکالماتی انداز بھی۔ جیسے دیکھو: محمد علی بیگ عزت سے نکلا، بھائی محمد علی بیگ لوہاروں کی سواریاں روانہ ہو گئی، حضرت ابھی نہیں، کیا آج نہ جائیں گی؟ آج ضرور جائیں گے، تیاری ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خاصی جو ہے وہ ڈرامائی انداز ہے، ٹھیک ہے، جس میں وہ کرتے کیا بیک وقت میں واحد بھی رکھتے تھے اور سیکنڈ پرسن بھی رکھتے تھے اور تھرڈ پرسن کو غائب بھی کر دیتے تھے۔ کیسے؟ اب یہ دیکھو: میر مہدی جیتے رہو، آفرین صدا ہزار آفرین، اردو لکھنے کا کیا اچھا ڈھنگ پیدا کیا ہے کہ مجھے رشک آنے لگا ہے۔ سنو دلی کی تمام متاع زر گوہر کے لوٹ پنجاب کے احاطے میں کی گئی ہے، یہ طرز بات میں خاص میری دولت تھی۔ سو ایک ظالم پانی پتی انصاریوں کے محلے کا رہنے والا لوٹ لے گیا۔ اب اس میں وہ میر مہدی سے بات کرتے ہیں شروع میں اور بعد میں پانی پتی کے انصاریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ دیکھو یہاں پہ۔ تو حالانکہ وہ مخاطب میر مہدی ہی سے ہیں، یوں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی تھرڈ پرسن کے والے سے بات کر رہے ہیں۔ تو غالب کے خطوط کی ایک بہت بڑی خصوصیت شوخی و ظرافت ہے۔ غالب کی شاعری پر بات کی جائے، ہم نے یہ کہا تھا کہ غالب کی شاعری کی ایک بڑی خصوصیت احساسی طرب یا شوخی و ظرافت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کی طبیعت میں سنجیدگی زیادہ پائی جاتی ہے یا شوخی ظرافت پائی جاتی ہے، تو چونکہ شوخی ظرافت غالب کے مزاج کا حصہ تھی، لہٰذا ایک خصوصیت ہمیں ان کی شاعری میں بخوبی ملتی ہے۔ تو غالب تو نواب علاء الدین احمد سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں: شیر اپنے بچوں کو شکار کا گوشت کھلاتا ہے، طریق سے دافگنی سکھاتا ہے، جب جوان ہو جاتے ہیں آپ شکار کر کے کھاتے ہیں، تم سخنور ہو گئے، حسن طبع خداداد رکھتے ہو، ولادت فرزند کی تاریخ کیوں نہ کہوں، اس میں تاریخ کیوں نہ نکالوں کہ مجھ پیر غمزدہ دل مردہ کو تکلیف دو۔ علاء الدین احمد خان تیری جان کی قسم، میں نے پہلے لڑکے کا جو اس میں تاریخی نظم کر دیا تھا اور وہ لڑکا نہ جیا، مجھ کو اس وہم نے گھیرا ہے کہ میرے نحوست طالع کی تاثیر تھی، میرا ممدوح جیتا نہیں۔ نصیر الدین حیدر اور امجد علی شاہ ایک قصیدے میں چل دیے، واجد علی شاہ 3 قصیدوں کے متحمل ہوئے پھر نہ سمجھ سکے، جس کی مدح میں 10-20 قصیدے کہے گئے، وہ عدم سے بھی پرے پہنچا، نہ صاحب دہائی خدا کی، میں نہ تاریخ ولادت لکھوں گا، نہ نام تاریخ ڈھونڈوں گا۔ یہاں پر ہم اپنی ذات کو طنز کر رہے ہیں۔
غالب کے خطوط کی ایک اور بڑی خصوصیت ان کے ہاں پایا جانے والا اپنے حالات کا بیان ہے، یعنی اپنے حالات کو اپنے خطوط میں محفوظ کر لیتے تھے۔ لفظ آرائی کرنے کے بجائے وہ حقیقت پسند تھے، حقیقت کے بہت قریب تھے غالب، یہ تھے نا۔ تو اگلے لیکچر میں ہم اس کا پڑھیں گے۔ یہ مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام خط لکھا تھا انہوں نے۔ تو غالب کے خطوط ان کی آبیتی بھی ہیں، ماخذ بھی ہیں اور معتبر حوالہ بھی۔ تو یہاں پر لکھ دیا ہے، میرا حال مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ایک آدھ دن میں ہمسایوں سے پوچھنا۔ تو ڈاکٹر سلیم اختر جو اردو تنقید میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، خاص نقطہ نفسیاتی تنقید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے حوالے سے اگر ہم نفسیاتی تنقید پر بات کرنا چاہیں، یعنی اگر ہم اس کی تحلیل نفسی کرنا چاہیں، مگر یہ جائزہ لینا چاہیں، تو نفسیاتی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے کون سے مطالعاتی پہلو نکلتے ہیں، تو خطوط اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ دراصل کوئی بھی شخص اپنے پرسونا سے باہر ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے پرسنالٹی سائیکولوجی جن لوگوں نے پڑھا ہے نا سبجیکٹ، وہ تو سمجھ گئے ہوں گے پرسونا کو، ٹھیک ہے۔ پرسونا ہوتا ہے ایک طرح کا ماسک، ٹھیک ہے۔ ماسک کیا؟ انسان کی پبلک پرسنالٹی، کہ انسان جو ہے وہ دنیا جب کسی محفل میں جاتا ہے یا لوگوں پبلک میں جاتا ہے، جب وہ تو خود کو بہت زیادہ اچھا محسوس کروا رہا ہوتا ہے اور ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا اچھا بننے کی، لیکن اس کی پرسنالٹی وہ نہیں ہوتی جو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو انٹینشنلی کر رہا ہے نا، خود کر رہا ہے، تو وہ اس کی پرسنالٹی نہیں ہے۔ حقیقت میں اس کی پرسنالٹی کیا ہے، ہم اس کی پرسنالٹی بھی جج کر سکیں گے ایز اے ہول، کہ وہ اپنی پیئرس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے، اس کی فیملی کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے، اس کی انسٹیٹیوشنز جہاں وہ پڑھتا ہے یا جہاں وہ رہتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں کیا اس کا بیہیویئر ہے، ان سب چیزوں کو ہم اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اس کی پرسنالٹی کو جج کر سکیں گے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو مطلب کسی کو ایویں کوئی ایونٹ پر اگر کوئی ملے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں تو بہت اچھا تھا یا اچھی تھی، بہت اخلاق تھا اس کا، یہ تھا، ان ریالٹی وہ جسٹ ایکٹنگ کر رہا ہے اچھا بننے کی، ٹھیک ہے، اور اوور آل اس کی پرسنالٹی وہ نہیں ہوتی۔ پرسونا کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جو غلاف ہم اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں نا، یہ دیکھو یہ غلاف ہی ہوتا ہے ایک طرح کا۔ پرسنالٹی سائیکولوجی میں ماسک کا نام استعمال کیا گیا ہے، جس کے باعث ہماری ذات، ہماری شخصیت حقیقت دوسرے کے سامنے نہیں آتی۔ ہم کبھی مثال کے طور پر اگر میں اپنی بات کروں تو ہم کبھی بطور معلم معاشرے کے سامنے آتے ہیں، مطلب کبھی ہم استاد ہوتے ہیں، کبھی ہم شاگرد ہوتے ہیں، کبھی تو ہم باپ بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان، وہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے، تو اس طرح دوست احباب بھی، جو میں نے آپ لوگوں کو بات سمجھاتی نہیں، بات بس یہی ہے۔ سو ڈاکٹر سلیم اختر یہ کہتے ہیں کہ خطوط کسی کی ذات کے انکشاف کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور تحلیل نفسی میں خطوط کی اہمیت نفسیاتی تنقید بہت بڑی خصوصیت اس میں پائی جانے والی تاریخ ہے۔ غالب کے خطوط کی ایک بہت بڑی خصوصیت ان میں پائی جانے والی منظر نگاری ہے۔ جو وہ خط لکھتے تھے، لکھنے کا مقصد تھا اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، اپنی کیفیت کو دوسرے تک پہنچا دینا۔ غالب کے خطوط کی ایک بہت بڑی خصوصیت اس میں پائی جانے والی ڈرامیت، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے جو ہے جس میں وہ خط کسی اور کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور بات کسی اور سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ لوگ سنیے گا۔ اے میرے صاحب السلام علیکم، حضرت آداب، کہو صاحب آج اجازت ہے میر مہدی کو خط کا جواب لکھنے کی۔ حضور میں کیا منع کرتا ہوں، مگر میں اپنے ہر خط میں آپ کی طرف سے دعا لکھ دیتا ہوں، پھر آپ کیوں تکلیف کریں؟ نہیں میرن صاحب، اس کے خط کو آئے ہوئے بہت دن ہوئے ہیں، وہ خفا ہوا ہوگا، جواب لکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب لگ رہا ہے نا جیسے ایک ڈرامہ کا اسکرپٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اسکرپٹ لکھتے ہیں نا جو۔ حضرت وہ آپ کے فرزند ہیں، آپ سے خفا کیا ہوں گے؟ بھائی آخر کوئی وجہ تو بتلاؤ کہ تم مجھے خط لکھنے سے باز رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، اے لو حضرت آپ تو خط نہیں لکھتے اور مجھے فرماتے ہیں کہ تو باز رکھتا ہے۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ کسی معاملے کو، کسی واقعے کو رپورٹ کیا جا رہا ہو۔ بہرحال غالب کے اس انداز تخاطب کو، اس انداز بیان کو ہم غالب کے ہاں پائی جانے والی ڈرامیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو غالب کی خطوط جدید اردو نثر کا نقطہ آغاز ہیں یا اس کا پہلا سنگ میل ہے۔ تو خط ایک ذاتی تحریر ہے، وہ تحریر کہ جس سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا، آج دور بہت آگے نکل گیا ہے۔ تو یہ
اس کی تشریح میں خیر گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. اس کی شاعری میں آنے والا لفظ ہی نہیں بلکہ اس کی نثر میں آنے والے الفاظ بھی گنجینہ معنی کا تلسم دے. تلسم ہوتا ہے شیدہ راز. ٹھیک ہے خیر آج کا لیکچر ہمارے یہاں پہ ختم ہوا. بہت مطلب ایزی تھا, بس آپ لوگوں نے ایک لیکچر سننا ہے اور ریڈ آؤٹ کر لینا بس. اور اس کی غالبی خطوط کی خصوصیت آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کر لینی ہے. باقی اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کوئی سمجھ نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں پوچھ لیجیے گا اور پیارا سا کامنٹ ضرور کیا کریں. اور آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک بھی ضرور دیکھا کریں. باقی تھینک یو سو مچ. باقی میں آپ لوگوں کو جو ہے نا میں پوری اس کی پلے لسٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو اینڈ پہ کارڈ لگا دوں گی. جس کو کوئی پہلے والے لیکچر نہیں مل رہے وہ ویڈیو کے اینڈ ڈسکرپشن میں جائیں گے اور وہاں پر کلک کریں گے تو ان کو اردو 101 کی پوری پلے لسٹ مل جائے گی. اور اگر آپ لوگوں کو کچھ اور بھی اس کے لیکچر چاہیے تو مجھے بتا دو کمنٹ میں وہ بھی بنا دوں گی. آپ انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ میں پرسنالٹی سائیکالوجی کی بناؤں کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبر جو ہے نا وہ اس کے لیکچرز جو ہیں وہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو اب میں کوشش کروں کہ اس پر بھی لیکچر بناؤں. تو آپ لوگ پلیز لیکچر کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. مزید لیکچر اگر آپ لوگوں نے لینے ہیں تو پلیز. باقی خیر تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.